السلام علیکم اور فائن وکاس کے چینل میں یوٹیوب پہ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ آج کا ٹاپک ایم ایس سی سوشیولوجی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے لیے، کورس کوڈ 4681 انٹروڈکشن ٹو سوشیولوجی۔ اس کے اندر ٹاپک ہے بیوروکریسی۔ بیوروکریسی کیا ہے؟ یہ ایک تنظیمی نمونہ ہوتا ہے کسی بھی کام کو بہتر انداز میں سر انجام دینے کے لیے۔ ڈیفینیشن میں تو اتنا ہی، اب آگے چل کے اس کے کریکٹرسٹکس پڑھتے ہیں۔ کسی بھی کام کو سر انجام دینے کے لیے ایک نمونہ۔ ڈسٹریبیوشن آف لیبر، یعنی کہ کام کرنے والے جو مزدور ہیں ان کی ڈسٹریبیوشن کر دی جاتی ہے، کچھ ہائی رینکس پہ کچھ لو رینکس پہ۔ اس تقسیم سے ان میں اسپیشلائزیشن آ جاتی ہے کہ جو کام جو بندہ کر رہا ہے وہ وہی کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم بینک کی مثال لیں تو وہاں پہ جو کیشیئر ہے وہ کیشیئر کا کام ہی کرے گا، جو صفائی والا ہے وہ صفائی والا کام ہی کرے گا، جو مینجمنٹ کا ہے وہ مینجمنٹ کا کام ہی کرے گا۔ اس طرح لیبر کی ڈویژن ہو جاتی ہے اور وہ اپنا خاص کام ہی کر سکتے ہیں اور خاص کام ہی انہیں دیا جاتا ہے اور وہ وہی کرتے ہیں۔ ایک کیشیئر جو ہے وہ صفائی والے کا کام نہیں کرے گا، ایک مینیجر جو ہے وہ کیشیئر کا کام نہیں کرے گا، تو اسپیشلائزیشن آ جاتی ہے۔ اس سے کام میں ایفیشنسی یہ آتی ہے کہ ایک بندہ جو کام کر رہا ہے وہ اس کا ایکسپرٹ ہو جاتا ہے اور وہ وہی کام بہتر طریقے سے کرتا ہے اور کام جلدی ہو جاتا ہے۔ ایفیشینٹلی اوپر ہم نے ذکر کیا تھا۔ ہائرارکی، یعنی کہ ہائرارکی کا یہاں مطلب ہے اوپر سے نیچے تک ترتیب۔ ترتیب سے یہاں پہ مراد یہ ہے کہ ہائرارکی آف اتھارٹی ہوتی ہے۔ یہاں پہ ہر بندے کی ایک خاص اتھارٹی ہوتی ہے اوپر سے لے کے نیچے تک۔ جو اوپر والا ہوتا ہے وہ نیچے والے کو آرڈر دے سکتا ہے اور نیچے والے کی مجبوری ہے کہ وہ آرڈر کو فلفل کرے۔ یہ یہاں پہ ہائرارکی آف اتھارٹی ہے، یہاں پہ اس کا مطلب یعنی کہ بینک مینیجر جو ہے وہ کیشیئر کو کچھ آرڈر دے سکتا ہے کہ آپ یہ کرو اور اس کو وہ کرنا پڑے گا۔ کیشیئر جو ہے وہ صفائی والے کو آرڈر دے سکتا ہے اپنے رینک کے حساب سے کہ آپ یہ کام کرو، تو وہ اس کو کرنا پڑے گا۔ تو ہر اتھارٹی اپنی اوپر والی اتھارٹی کے اوپر جواب دہ ہوتی ہے اس کے لیے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب بھی کسی چیز میں کرپشن آتی ہے، کچھ خرابی پیدا ہوتی ہے، تو اس کی اوپر والی اتھارٹی کو پوچھا جاتا ہے کہ آپ بتائیں کہ اس کا ریزن کیا ہے کہ یہ خرابی کیوں پیدا ہوئی۔ تو پھر اس کا جو انڈر کام کر رہا ہے وہ اس کا جواب دہ ہوتا ہے کہ ہاں جی یہ خرابی پیدا ہوئی، میں نے آپ کو یہ آرڈر دیا تھا، آپ نے اس کو فلفل نہیں کیا تو یہ خرابی پیدا ہوئی۔ تو خرابی ٹریس کرنے میں یہ بڑی سہولت پیدا کرتی ہے کہ جہاں پہ خرابی آ رہی ہے اس کو دور کیا جائے۔ ایکسپلینیشن میں آپ اس کی یہ لکھیں۔ نیکسٹ آ جاتا ہے ایڈمنسٹریٹو اسٹاف۔ کوئی بھی بیوروکریٹ ہو وہ ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کے بغیر بیوروکریسی بنانے کا سوچ ہی نہیں سکتا۔ یعنی کہ پورے سسٹم کو چلانے کے لیے ایک ایڈمنسٹریٹو اسٹاف ہونا بہت ضروری ہے جو کہ اس پورے نظام کو چلائے۔ ڈائریکٹرز ہو سکتے ہیں، اب گورنمنٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈائریکٹر ہوتے ہیں، سیکٹری ہوتے ہیں اس کام کو چلانے کے لیے، ایک پورے ادارے کو چلانے کے لیے ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ریٹن رولز، ہر بندے کو ریٹن دیا جاتا ہے یا اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کی یہ ذمہ داریاں ہیں اور ان چیزوں کا وہ جواب دہ ہے۔ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے، اگر وہ نہیں پوری کر رہا تو وہ اس کا جواب دہ ہے، یا تو اس کی پے کٹے گی یا کسی طریقے سے وہ اس کا جواب دہ ہوگا۔
تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کسی پہ کام نہیں ڈال سکتے. آپ اگر اوپر اسپیشلائزیشن نہ ہوتی، اگر یہ ہوتا کہ کیشیئر اور بینک مینیجر دونوں ہی پیسے دے سکتے ہیں کسٹمر کو، تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ کیشیئر کسٹمر پہ اس پہ کیشیئر جو ہے وہ ڈال دیتا ہے مینیجر پہ کہ میں نے سمجھا آپ دے دیں گے. مینیجر کہتا کہ یہ کام تو آپ کا ہے، یہ آپ کریں گے. اس وجہ سے یہاں پہ اسپیشلائزیشن آ جاتی ہے کہ وہ وہی کرے گا، اس کی ذمہ داری ہے. اسے لکھ کے رول دے دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، اور اس کا وہ اکیلا ہی ذمہ دار ہوتا ہے. اس کی رسپانسبلٹیز اسے دے دی جاتی ہیں. یہ اس لیے ہوتا ہے. ریکارڈ کیپنگ نیکسٹ آ جاتا ہے. ریکارڈ کیپنگ، ریکارڈ ڈے ٹو ڈے، منتھ ٹو منتھ اور ایئر ٹو ایئر. یہ ریکارڈ رکھا جاتا ہے کہ کون سا کام کب ہوا، کیسے ہوا، کس ڈیٹ کو ہوا، تاکہ کہیں پہ بھی کسی قسم کی غلطی کو ٹریس آؤٹ کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ ہو. جیسا کہ بینک کی مثال اگر ہم لے رہے ہیں تو ہم بینک پہ ہی چلے جاتے ہیں کہ بینک بھی اپنے سارے ریکارڈ جو ہوتے ہیں انہیں پراپر شکل میں یا کمپیوٹرائز شکل میں یا رجسٹرڈ کی شکل میں، بہرحال کسی سٹینڈرڈ شکل میں اسے دوبارہ ایکسیسیبل شکل میں اسے وہ رکھ سکتا ہے. اسے رکھنا لازمی ہوتا ہے. نیکسٹ چیز آ جاتی ہے ڈیلنگ کیسز ایز کیسز. اگر کسی بینکر کے پاس کوئی آدمی پیسے جمع کرانے آتا ہے یا ریسیو کرنے آتا ہے تو وہ اس کے لیے ایک کیس ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی جاب ہے یہ کرنا. تو وہ اسے ایز اے کیس ہی لے گا، ایز اے پرسنل نہیں لے گا. مثال کے طور پہ اس میں اس کی پرسنل فیلنگز نہیں ہوں گے. مثال کے طور پہ اس کا دوست آ جاتا ہے پیسے جمع کرانے، تو وہ کہے کہ یہ پیسے آپ اپنے دوست کے پہلے پیسے جمع کرنا چاہے تاکہ اس کو فیسلٹی ہو جائے. نہیں، وہ ایک پیٹرن کے تحت جس نمبر پہ اس کی باری آئی ہے اسی نمبر پر ہی اس کے پیسے جمع کرے گا. اس کا مطلب ہے کہ ڈیلنگ کیسز ایز کیسز، کہ کیس کو صرف کیس سمجھے، اس کو پرسنل فیلنگ نہ لے. اگر اس کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہے تو وہ یہ نہیں کرے گا کہ اپنا جھگڑا، اس جو پرائیویٹ جھگڑا ہے اس کو بزنس میں لے کے آئے گا. اس کا مطلب ہے ڈیلنگ کیسز ایز کیسز. نہ تو کسی کی فیور کرے گا اور نہ ہی کسی کے ساتھ برا کرے گا. اس کے بعد یہ آ جاتی ہے کہ سٹاف کیسے بھرتی کرنا ہے، یا جو سٹاف ہے، بھرتی ہوا سٹاف ہے، اس کو پروموٹ کیسے کرنا ہے. تو اس کا اصول یہ ہے کہ یا تو میرٹ پر یا سینیورٹی کی بنیاد پر انہیں، اگر تو نیا سٹاف سلیکٹ کرنا ہے تو اسے میرٹ کی بنیاد پر یا کسی تعلیمی قابلیت کی بنیاد پر اسے چوز کیا جائے گا. اور اگر پرانے سٹاف کو اگلی پوزیشن دینی ہے تو وہ ان کی سینیورٹی یا میرٹ کی بنیاد پر آگے لایا جائے گا. اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے ہی آدمیوں کو، یعنی کہ اپنے بیٹے کو یا اپنے بھتیجے کو، بھانجے کو، اس طرح کے تعلقات جو ہیں وہ اپنے ہی لوگوں کو بھرتی نہ کر لے. اس سے کیا ہوگا کہ اس کے بیٹے میں قابلیت تو ہوگی نہیں لیکن وہ بھرتی ہو جائے گا. اس کا نقصان یہ ہوگا بیوروکریسی میں کہ کام کی ایفیشنسی کی جو ہے سپیڈ جو ہے وہ کم ہو جائے گی، کیونکہ نااہل بندہ کام نہیں کرے گا. اور بیوروکریسی کا مقصد ہی یہ ہے کہ ایفیشنسی، کام میں ایفیشنسی اور پرفیکٹنس لائی جائے. تو یہ چیزیں تھیں بیوروکریسی کے کریکٹرسٹکس، کہ ایک سسٹم کو بہترین چلانے کے لیے کن
خصوصیات کی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر ہم پاکستان کے حوالے سے ان کا جائزہ لینا چاہیں کہ پاکستان میں کیا بیوروکریسی کا یہی نظام ہے جو کہ بیوروکریسی کا سسٹم ہم نے پڑھا، تو پوائنٹ وائز ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اس کو کہ کہاں کہاں پہ پاکستان میں یہ اپلائی ہو رہا ہے. پہلا کریکٹرسٹکس اس کا تھا لیبر کی ڈسٹریبیوشن، یعنی کہ مختلف رینک کے بندے جو ہیں وہ بھرتی کیے جائیں گے جن میں اسپیشلٹی پائی جائے گی، یعنی کہ وہ اس کام کے لیے خاص ہوں گے. مثال کے طور پہ ٹائپنگ کے لیے ہمیں لوور ڈویژنل کلرکس چاہیے ہوتے ہیں جن کا کام ٹائپنگ ہے. اسسٹنٹ کے لیے ہمیں ایجوکیشن زیادہ چاہیے ہوتی ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کا کام نہیں کر سکتے. تو ڈویژن کرنے سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے ہمیں کہ ہمیں زیادہ ماہر بندے کسی بھی فیلڈ کے حوالے سے اس کے کام کے لحاظ سے ماہر بندے ہمیں مل جاتے ہیں. تو یہ پاکستان میں لاگو ہے. ہم جانتے ہیں کہ یہ پاکستان کے آفیسز میں یا بینکس میں یہ کریکٹرسٹک چل رہا ہے. ہیراکی کا مطلب اوپر سے لے کے نیچے تک ایک خاص ترتیب، ہیراکی آف اتھارٹی، کہ بڑا افسر چھوٹے افسر کو حکم دے سکتا ہے کہ آپ یہ کریں یا نہ کریں. جہاں تک سینٹرل گورنمنٹ کی بات ہے وہاں تک تو یہ چیز بہت کم نافذ ہوتی ہے، کیونکہ وہ سینٹرل رولز کو مانتے ہیں. اپنے آفیسر کو جو آپ دے وہ نہیں ہوتے کہ اس نے، یعنی کہ وہ انڈر ہوتے ہیں سینٹرل گورنمنٹ کے، وہ انڈر نہیں ہوتے اپنے بڑے آفیسر کے سینٹرل گورنمنٹ میں. لیکن آرمی میں آپ کو اپنے آفیسر کا جواب دہ ہونا پڑتا ہے. جو آپ کو آرڈر مل جائے وہاں پہ آپ کو اس کو اوبے کرنا پڑتا ہے. لیکن سینٹرل گورنمنٹ میں آپ اس کو اوبے نہیں کرتے، آپ صرف ان لاز کو اوبے کرتے ہیں جو کہ سینٹرل گورنمنٹ نے آپ کے لیے بنائے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم چلے جائیں پروونشل گورنمنٹ پہ، تو پروونشل گورنمنٹ میں بھی بڑا افسر چھوٹے افسر کو حکم دیتا ہے اور اسے پورا کرنا ہوتا ہے. یہ کسی حد تک ہم سینٹر میں کہہ سکتے ہیں کہ ہیراکی کا سسٹم جو ہے یہ پاکستان کے کچھ حصوں میں ہے، کچھ سسٹمز میں ہے، کچھ میں نہیں ہے. ایڈمنسٹریٹو سٹاف ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں ایڈمنسٹریٹو سٹاف ہوتا ہے، یعنی کہ ڈائریکٹر سیکٹری وغیرہ ہوتے ہیں. حکومت میں سینٹرل ہو یا پروونشل ہو، حکومت کو چلانے کے لیے، کسی بھی ادارے کو افیکٹولی چلانے کے لیے. اس لیے یہاں پہ بھی ہمیں یہ پوائنٹ بھی مل جاتا ہے. رولز جو ہیں اس کے ضروری نہیں ہے ریٹن ہو، لیکن سسٹم جتنا بڑا اور جتنا کمپلیکس ہوگا اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر رولز اپلائی کر دیے جائیں، کیونکہ لوگ پھر اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ نہیں سکتے کہ یہ میرا کام نہیں تھا، یہ تو کسی اور کا کام تھا. اگر ریٹن رولز کی بات کریں تو ریٹن رولز پروونشل گورنمنٹ میں بھی موجود ہیں، سینٹرل گورنمنٹ میں بھی موجود ہے، فیکٹری میں بھی موجود ہے. ریکارڈ کیپنگ، تو ریکارڈ کیپنگ بھی کی جاتی ہے، اسٹینڈرڈ فارم میں ریکارڈ رکھا جاتا ہے جو بھی کچھ کیا جاتا ہے سینٹرل میں، پروونشل میں. ڈیلنگ کیسز ایز کیسز، کیسز کو بطور کیسز ہی ڈیل کیا جاتا ہے. اس پوائنٹ پہ آ کے بیوروکریسی جو ہے وہ کسی بھی کنٹری میں اور کسی بھی جگہ پہ بالکل 100% کامیاب نہیں ہوتی. اور کسی بھی کنٹری میں یہ پوائنٹ کس حد تک ویلڈ ہے اس کا اندازہ اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا سسٹم کتنا اچھا اور کتنا ایفیشینٹ ہے اس کے ریزلٹ سے. تو پاکستان کے آؤٹ پٹ ریزلٹس ہم اگر دیکھیں تو وہ بہت کم ہے، اس کی بیوروکریسی کی ایفیشنسی بہت کم ہے. تو ہم اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں
کہ پاکستان میں کیسز کو بطور کیسز ڈیل نہیں کیا جاتا. یہاں پہ کرپشن جو ہے وہ ہے، کیونکہ اگر میرٹ پہ سلیکشن ہو تو سسٹم جو ہے وہ اچھے چلتے رہتے ہیں، لیکن پاکستان کا سسٹم اتنا اچھا نہیں چل رہا دوسرے کنٹریز کے مقابلے میں، ڈیولپ کنٹریز کے مقابلے میں. اس لیے ہم یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کا سسٹم بیوروکریسی کا اس پوائنٹ کی خاص پابندی نہیں کر سکا. اب نیکسٹ بات آ جاتی ہے ہمارے پاس کہ لوگوں کو اپوائنٹ کیسے کیا جائے. میرٹ کی بیس پہ اور سینیورٹی کی بیس پہ. میرٹ کی بیس پہ سلیکٹ کرنا بیوروکریسی کا اصول ہے. اس کا بھی اندازہ ہم ایسے ہی لگا سکتے ہیں کہ اگر تو واقعی لوگ میرٹ پہ آ رہے ہیں یا سینیورٹی ہمیں میرٹ کی بیس پہ مل رہی ہے تو بیوروکریٹک سسٹم جو ہے اتنا ہی زیادہ ایفیشینٹ ہوگا. تو اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کا ایفیشنسی لیول جو ہے وہ بڑا کم ہے. اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ پاکستان میں اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ میرٹ کی بنیاد پر نہیں ہوتی. جہاں تک سینیورٹی کی بات آتی ہے تو سینیورٹی میں ایسے ہی ہے کہ سینیورٹی ملے گی میرٹ کی بنیاد پر یا کسی کوالیفیکیشن کی بنیاد پر، لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ پاکستان کا ایفیشنسی لیول جو ہے وہ لو ہے، جو کہ بتا رہا ہے ہمیں کہ پاکستان میں اس میں بھی پوری طرح سے عمل نہیں ہو رہا. اور ان پوائنٹس کا جن پہ میں نے ذکر کیا ہے کہ پاکستان میں نہیں ہو رہا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی دوسرے کنٹریز میں یہ بالکل بہت اچھا ہو رہا ہے. یہ بیوروکریسی کے بنیادی مسائل ہیں، کیونکہ انسان کو اتنا ایماندار بنایا نہیں جا سکتا. تو یہ ایسے پوائنٹس ہیں جو بیوروکریٹک سسٹم میں ہی خرابی ہے. اس میں انسان ڈنڈی مارتا ہی مارتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان کرپٹ ہے اور اس کا کوئی سولوشن نہیں ہے. اس کو مختلف طریقوں سے بہتر بنایا جا سکتا ہے. یہ پاکستان کے مسائل نہیں ہیں، یہ بیوروکریسی کے مسائل ہیں اور انسان کے نیچرل مسائل ہیں. اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ پاکستان ایک کرپٹ ملک ہے. فائن بکاس کو دیجیے اجازت. نیکسٹ کسی اور لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.